نماز کی طرح زکوٰۃ کو ماننا بھی دین اسلام میں لازم ہے۔ بصورت دیگر نماز کے منکرین کی طرح زکوٰۃ کا انکار کرنے والے لوگ بھی دین اسلام سے خارج سمجھے جاتے ہیں۔ قرآن میں زکوٰۃ کا واضح حکم موجود ہے، جیسا درج ذیل آیات میں بیان ہوتا ہے۔ ایک اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے واسطے آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے۔ بے شک جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ دو مسلمانوں، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ احادیث میں بھی زکوٰۃ کی اہمیت جگہ جگہ بیان ہوئی ہے، جیسا کہ درج ذیل حدیث میں بیان ہوتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کا قصر 5 ستونوں پر بنایا گیا ہے۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو سخت وعید سنا گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ نہ ادا کی تو اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں اس کے پاس لایا جائے گا، جس کے سر کے پاس 2 چینیاں ہوں گی، قیامت کے دن اس کا طوق بنایا جائے گا، پھر اس کے دونوں جبڑوں کو ڈسے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر قرآن کی آیت پڑھی، اور وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال عطا کیا اور وہ اس میں بخل کرتے ہیں، وہ اسے اپنے حق میں بہتر نہ سمجھی بلکہ یہ برا ہے، اور قیامت کے دن یہی مال ان کے گلے کا طوق ہوگا۔ زکوٰۃ سے متعلق غلط فہمیاں اور کوتاہیاں۔ زکوٰۃ کی اس قدر اہمیت کے باوجود ہمارے معاشرے میں اس سے متعلق کئی عملی غلط فہمیاں اور کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ 1 زکوٰۃ کے فلسفے سے ناواقفیت۔ 2 شرع زکوٰۃ سے متعلق غلط فہمی۔ 3 زکوٰۃ کے حساب کتابے میں کوتاہی۔ 4 مصارف زکوٰۃ سے متعلق غلط تصورات۔ ان مسائل کا تجزیہ ذیل میں پیش ہے۔ زکوٰۃ کے فلسفے سے ناواقفیت۔ زکوٰۃ کا بنیادی مقصد اس کے نام ہی سے ظاہر ہے، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے اپنے نفس کو ان آلائشوں سے پاک کیا جائے جو مال کی محبت، بخل اور دولت مندی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ دولت کی محبت دنیا کی زندگی پر اکتفا کرنے کی تعلیم دیتی اور آخرت سے روگردانی پر اکساتی ہے۔ زکوٰۃ در حقیقت اپنے اس محبوب مال کو خدا کی رضا کے لیے قربان کر دینے کا نام ہے۔ یہ اپنا سرمایہ خدا کے ابدی بینک میں رکھنے کا عمل ہے جس کا منافع جنت میں ہمیشہ ملتا رہے گا۔ یہ تقویٰ کے حصول کا ذریعہ ہے۔ یہ اپنے دل کو نوٹوں کی رنگینی سے آزاد کر کے خدا کی عادت کا پابند کرنے کا عمل ہے۔ لیکن دیکھا گیا ہے کہ جب زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو کچھ لوگوں کے چہرے بجھ جاتے ہیں اور وہ لاپرواہی یا اعراض کرتے ہوئے زکوٰۃ کی ادائیگی سے گریز کرتے ہیں۔ اس کا بنیادی سبب دنیا کی محبت اور اس کی آسائشوں کو دائمی سمجھنا ہے، جبکہ یہ ایک واقعہ ہے کہ یہ دنیا اپنی تمام تر جلوہ آفرینیوں کے ساتھ ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہی محبوب مال قیامت کے دن ایک گنجا سانپ بنا کر گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ زکوٰۃ کے بارے میں ایک اور روایت ہے کہ اس عبادت کو ایک بوجھ اور زبردستی کی چٹی یا تاوان سمجھ کر ادا کرنا ہے۔ اس قسم کے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے وقت منبناتے، بڑبڑاتے اور بے دلی کے ساتھ انفاق پر راضی ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ کو ہمارا مال نہیں بلکہ تقویٰ پہنچتا ہے۔ نفس کو خدا کی رضا پر راضی رہنے کی تربیت دیں اور اس کے لیے دنیاوی سازو سامان کی بے ثبات اور حقیقت کا مطالعہ کریں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو اسے بوجھ تو نہیں سمجھتا لیکن اس عبادت کے ثمرات سمیٹنے سے بھی قاصر رہتا ہے۔
اس گروہ کے لوگ انفاق سے پیدا ہونے والے خشوع، خشیت، پاکی اور تقوی جیسے جذبات سے عاری ہی رہتے ہیں۔ اس کا سبب زکوٰۃ کے فلسفے سے ناواقفیت اور اللہ سے زندہ تعلق کی کمی ہے۔ شرع زکوٰۃ سے متعلق غلط فہمی۔ شرع زکوٰۃ سے متعلق ایک بہت عام سی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ہر قسم کے مال و دولت پر زکوٰۃ 2.5% ہے۔ مال پر زکوٰۃ 2.5% ہے، جبکہ زرع پیداوار، مویشی، خدمات اور دیگر اثاثہ جات میں اس کی شرح مختلف ہے۔ زکوٰۃ کے حساب کتاب میں کوتاہی۔ زکوٰۃ سے متعلق ایک اور آفت یہ ہے کہ اکثر افراد اپنے اموال کا باقاعدہ حساب کتاب کرنے کی بجائے محض اندازے ہی سے زکوٰۃ کی ادائیگی پر اکتفا کر لیتے ہیں، جس سے اندیشہ ہے کہ زکوٰۃ درست شرع سے ادا نہ ہو۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تمام اثاثہ جات کی ایک فہرست بنائی جائے اور دوسرے کالم میں ان کی مالیت لکھ کر آخر میں کل مالیت معلوم کر لی جائے۔ نقد رقم پر تو زکوٰۃ کا حساب کرنا بہت آسان ہے، البتہ کچھ اثاثوں میں حساب کتاب میں دقت غلط فہمی درپیش ہو سکتی۔ زیورات کی مالیت کا حساب۔ سب سے مشکل کام سونے کے زیورات کی مالیت کا اندازہ لگانا ہے۔ اس کی وجوہات سونے کی مالیت میں اتار چڑھاؤ، سونے کے قیراط کا فرق، وزن کا درست علم نہ ہونا اور تولہ اور 10 گرام کے پیمانوں کا استعمال ہے۔ ان مشکلات سے نبٹنے کے لیے ان ہدایات پر عمل کریں۔ الف، زکوٰۃ کی ادائیگی کا کوئی ایک دن مخصوص کر لیں، مثلا رمضان کی پہلی تاریخ، اور پھر سونے یا چاندی کے اس دن کے ریٹ پر حساب کریں۔ ب، اس کے بعد تمام زیورات کی ایک فہرست بنا لیں اور یہ معلوم کریں کہ آپ کا زیور کتنے قیراط کا ہے۔ یہ آپ اس زیور کی رسید سے جیولر کے پاس جا کر معلوم کر سکتے ہیں۔